علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور عوام اہل سنت اور اس محفل کو سجانے والے تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے اور بالخصوص 11 چک کے رہنے والے بزرگوں، نوجوانوں اور چھوٹے بچوں کے لیے قبلہ حضرت علامہ مجاہد اہل سنت محمد زبیر الفانی صاحب کا وجود مسعود جو ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ ایک عالم کا کسی علاقے میں موجود ہونا اور بالخصوص پھر سستی کو دور کر کے اپنا ٹائم اس علاقے کے بچوں بچیوں کے لیے وقف کرنا ایک بہت بڑی محنت کا کام ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ 1 جون 2020 کو آپ کے علاقے میں تشریف لائے اور آپ کو تقریباً 2 سال 8 مہینے اور 17 دن مکمل ہیں۔ اس عرصہ کے اندر آپ نے جامعہ تفہیم القرآن 27 رجب کو 2021 آپ نے بچوں کا مدرسہ اس کا آغاز فرمایا اور اس کے بعد جامعہ تفہیم القرآن للبنات بچیوں کے لیے 18 اکتوبر 2022 اس کا آغاز ہوا اور آج 26 رجب اور 17 فروری کو اس قابل مدرسہ ہو گیا کہ بلڈنگ بھی تیار ہو گئی، بچیوں کی جو تعلیم کا اہتمام انتظام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی انہونی باتیں نہیں یا کوئی چھپی ڈھکی باتیں نہیں کہ میں اس کی وضاحت کرتا رہوں، آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آہستہ بولے ہو رہا ہے، آپ اس کے گواہ ہیں۔ میرا جو موضوع اور ٹاپک ذمہ لگایا گیا وہ یہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اشتہار پہ کہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ اور علماء کی ذمہ داریاں، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ ہن میری تقریر شروع ہوئی ہے، پچھلی ٹائم نہیں گھڑنا، ٹھیک ہے؟ ہن میں تقریر ہن بے شک تسی گھڑی رکھ لینی تے ویکھو میں موبائل ہاتھ وچ رکھ لیا۔ انتہائی توجہ سے میری باتوں کو آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ 14ویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے، وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، رب کے رستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو، لیکن کیسے؟ 3 انداز بتائے۔ فرمایا حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کہیں مناظرہ کرنا پڑ جائے، اگر کہیں کوئی ڈیبیٹ، کوئی بحث مباحثہ کرنا پڑ جائے یا کہیں جھگڑے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ بھی احسن طریقے سے ہو، وہ بھی کیا ہو؟ احسن طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے وہ گفتگو ہو، وہ بحث و تمیز، وہ مناظرہ، وہ ڈیبیٹ ہو، اچھے طریقے کے ساتھ ہو تاکہ وہ کوئی نتیجہ خیز جو ہے وہ بنے۔ سب سے پہلے میں علماء کے مقام کے حوالے سے 2 یا 3 حدیثیں یا 2-3 باتیں رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر علماء کی ذمہ داریاں، علماء سروں کا تاج موجود ہیں، تو مجھے جو ان شکوک میں رہ کر باتیں سمجھ آئیں کہ ہم علماء کو کیا کرنا ہے وہ 2-3 لفظوں میں بیان کر دوں گا۔ باقی ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں کا اپنا مزاج ہے، تو جس علاقے میں بندہ رہتا ہو، دین کا کام کر رہا ہو، تو وہاں کی صورتحال سے آگاہی حاصل کرنا
یہ بھی عالم کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال سب سے پہلے علماء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین کا علم سیکھا۔ ایسے کہہ لو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار یہ حدیث جو ہے امام حاکم کی کتاب المستدرک اس کے اندر حدیث ہے، اور امام ذہبی نے اس حدیث پہ ثبوت اختیار کی، اس کو موضوع نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے، اور حدیث بھی حسن درجے کی ہے۔ حضرت زید ایک بار کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اچھا جی، جنازہ پڑھا کے جب جانے لگے خچر لایا گیا۔ اس دور میں وہی سواریاں ہوتی تھی، گھوڑا، گدا، خچر وغیرہ، اس میں سواریاں لوگ کرتے تھے۔ خچر آپ کے لیے لایا گیا۔ اب حضرت زید جب سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ان کا شمار ہے، یہ دوڑ کر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے رکاب کو تھام لیا۔ جہاں سوار پیر رکھ کے اوپر سوار ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، رکاب کو تھام لیا کہ آپ یہاں پہ پاؤں رکھیں اور اوپر سوار ہو جائیں۔ اور جو سوار ہو رہے تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ سرکار کے صحابی، اور جو رکاب کو تھام کر کھڑے ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور اہل بیت میں بھی ان کا شمار ہے۔ اب جب انہوں نے ہاتھ آگے کیے تو سوار ہونے والے جو نبی کے شاگرد تھے انہوں نے کہا، عبداللہ بن عباس اپنے ہاتھ سائڈ پہ کر لیں، یہ ہاتھ بڑے معزز محترم ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو سائڈ پہ کر لیں، میں ویسے سوار ہو جاتا ہوں، ایسے نہ کریں۔ تو عبداللہ بن عباس نے جو جواب دیا نا وہ ذرا سننے والا ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جو اپنے علماء سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ان سے پنگا بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ ہے، ذرا سننا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں کا جو ہے وہ کردار کیسا ہے۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، عبداللہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں، یعنی میں پاؤں خود رکھ لوں گا، آپ مہربانی فرما کے پیچھے ہو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، زید ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء والکبراء، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا، اپنے مشائخ کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہاکذا امرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ یارو، حکم دینے والے کون تھے؟ اگر تو جاگ کے جواب دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جب صحابی امرتو کا لفظ بولے نا، صحابی امرتو یا امرنا کا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سیکھا ہے، یعنی مجھے حکم دیا گیا یا ہمیں حکم دیا گیا، تو حکم دینے والا کون تھا؟ بولیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو اب حکم ادب سے اوپر رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے، تو حضرت زید نے پاؤں رکھا، اوپر سوار ہو گئے۔ سوار ہو گئے نا تو اب انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ سبحان اللہ، قدردان لوگ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر چوم لیا۔ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ نے عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ اس وقت عبداللہ بن عباس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مطلب کہ آپ جو ہے وہ سینئر ہیں، بڑے ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے علماء میں سے ہیں، تو آپ میرے ہاتھوں کو نہ چومیں، ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت زید نے بھی وہ پیارا جواب دیا، فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بأہل بیت نبینا، ہمیں بھی اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ نبی کی اہل بیت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، حکم دینے والوں نے آپ کو حکم دیا، ہم نے بھی وہیں سے پڑھا ہے، ہم نے بھی اسی کلاس میں اسی استاد سے پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں بھی فرمایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، مجھے بھی اپنا ہاتھ چومنے دی تھی۔ یہ تھا محبت، یہ تھی ایک محبت اپنے علماء کے ساتھ۔ اب دیکھو نا عبداللہ بن عباس کا مرتبہ کتنا ہے، اہل بیت میں بھی شمار ہے، آپ کا ہے، اور صحابی رسول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا ادب و احترام کر رہے ہیں، تو ہم ہوتے بھی کچھ نہیں، ہم سکول کی پچھالی بیٹھ کے آنے والے لوگ ہیں، پچھالی سمجھتے ہو،
سکول دی پچھلی سائڈ تے بیٹھ کے ابا تسا کھڑا سا ایم اے کر لیا تے بی اے کر لیا تے سا فاضل ہو گیا تے یہ ہو گئے. ہماری حالت تو علمی یہ ہے کہ ہم علمی یتیم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. صحابہ نے علماء کی قدر کر کے دکھائی کہ کوئی نہ، سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھا ان کے پاؤں کے نیچے. اور آج ہم اپنے علماء کے سامنے آکڑ خان اور چودھری بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. عبرانی وغیرہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے، عام شام علماء بیان کرتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالمن. بعض علماء کن عالمن بھی پڑھتے ہیں، پر اغدو ہو یا کن ہو معنی ایک ہی ہے، یعنی عالم بن جاؤ یا اغدو، یہ فعل افعال ناقصہ میں سے ہے، ترتیب وہی ہوگی. کن ہو یا اغدو ہو فعل امر کا صیغہ ہے، اس میں انت ضمیر اس کا اسم ہے، اور اگلی چیزیں معطوف علیہ مل کے خبریں بنتی ہیں. کن عالمن یا اغدو عالمن، فرمایا عالم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ محنت کرو، ہمت کرو، عالم بن جاؤ. یہ پہلا درجہ ہے. او متعلمن، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ عالم نہیں بن سکے تو متعلمن، عالم کا شاگرد بن جاؤ. حکم تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے رہے ہیں کہ پہلا درجہ کیا ہے؟ حاصل کرو، عالم بن جاؤ. اگر عالم نہیں بن سکے متعلمن، عالم کا شاگرد بن جاؤ. اگر آپ کے پاس شاگردی کا بھی موقع نہیں ملا، سستیاں تھی یا اب ٹائم نہیں مل رہا، اور یہ بھی یاد رکھو عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی تعلیم کے لیے کہ اتنی عمر ہو. یہ آپ کے سکولوں میں شاید ہوگا، ہمارے مدارس میں ایسا کچھ بھی نہیں. قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے پاس بھی مدرسہ چل رہا ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ بڑی عمر کا بندہ اس کو سمجھائے، لیکن آتے نہیں ہیں. پنگے کرنے ضرور آئیں گے، سمجھے؟ پنگے کرنے ضرور آئیں گے. آج اینج ہو گیا تھے، آج اینج ہو گیا تو اینج کر دیتا تھے، فلان اینج ہو گیا. اس طرح کرنے آئیں گے، سیکھنے نہیں آئیں گے. جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عالم بن جا یا عالم کا شاگرد بن جا. لیکن اگر آپ سنا متعلم بھی نہیں بن سکے تو فرمایا او مستمعن، عالم کو سننے والا بن جا. آج آپ نے کتنے علماء کو سنا ہے، بڑے بڑے مشائخ نے بڑی بڑی زبردست تقریریں گفتگو کی ہے. اللہ اکبر. میرا دل کر رہا تھا گفتگو کرتے رہتے، ہم اس گفتگو جو ہے وہ سنتے رہتے. او مستمعن، یا علماء کو کم از کم سننے والا بن جا. آج دیکھو نا، آپ لائیو یہاں پہ سن رہے ہیں اور یہ تقریریں ریکارڈ ہو رہی ہیں موبائل کے اندر، بعد میں بھی سنی جائیں گی. یعنی سننا آج کل آسان ہے. آپ اپنے بستر میں رضائی میں لیٹ کر بھی علماء کی تقریریں سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ زمانہ آ گیا کہ نہیں؟ پرانے وقتوں میں ذرا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی ٹیپوں کا دور تھا. بہرحال ذرا آسانی آ گئی، آپ سننا بھی آسان ہو گیا. او مستمعن، سبحان اللہ. اگر سننے والے بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا یعنی کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن. چوتھی چیز فرمایا تم عالم نہیں بن سکے، شاگرد نہیں بن سکے، سننے والا بھی نہیں بن سکے، تو دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو گیا، یا واقعی تیرے اوپر اب برڈن آ گیا ہے، تجھے یہ کام ہے، تجھے وہ کام ہے، تجھے یہ کام ہے، تو بالکل واقعی بزی ہو چکا ہے. ایک کام رہ گیا، وہ تو آسانی سے کر سکتا ہے. او محبن، علماء سے محبت کرنے والا بن جائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، بندہ محبت کرنے والا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بن جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم کی بھی ضرورت نہیں. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میں اپنے عالم کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ مخلص ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ آرمی میں ہیں، آپ سکول ٹیچر ہیں، آپ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنے عالم سے محبت کو کم از کم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چپ کر کے رہے کہ رولا رولا رولا. اور بھائی محبت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. محبت کا اظہار بھی بعض اوقات ہوتا ہے. بعض اوقات محبت لفظوں میں ظاہر کی جاتی ہے، استاد جی تھوڑے نہ بڑا پیار کرتا ہے، اچھی بات ہے جی. لیکن بعض اوقات عملی طور پہ بھی محبت ہوتی ہے. آپ کے سامنے آپ کے استاد کا گلا گفتاری ہو رہا ہو تو آپ اس کا منہ بند کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے. کم از کم زبان سے بول کے کہہ سکتے چپ ہو جاؤ بے شرم آدمی، حیا کر، جدے کول چار لفظ پڑھے لیتے ہون بدماشیاں کرتا. اللہ اکبر.
فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکے تو شاگرد بن جاؤ، وہ بھی ٹائم نہیں ملا تو سننے والے بن جاؤ، سماعت کا بھی موقع نہیں ملا او محبن کم از کم علماء سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ۔ اور آگے پتہ ہے آخری جملہ یہ ذرا سننے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكُنْ الْخَامِسَةَ، پانچویں چیز نہ بن جانا فتحلک، ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور پنجویں میں چرہ مت کری گئی، عالم بھی نہیں بنیا، متعلم بھی نہیں بنیا، سننے والا بھی نہیں بنیا، محبت کرنے والا بھی نہیں بنیا، تو پھر علماء دے نال بدماشی کرنے والا نہ بڑی۔ یہ تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَكُنْ الْخَامِسَةَ، پانچویں چیز نہ بن جا، مطلب یہ کہ علماء کے ساتھ نفرت کرنے والا، ان سے بدتمیزی کرنے والا نہ بن جانا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں علماء سے گزارش کروں گا، علماء تو بڑے دل والے لوگ ہیں، اللہ کریم نے ان کو صبر کی دولت عطا فرمائی ہے، میں علماء سے یہ گزارش کرتا رہوں گا آپ صبر کا مظاہرہ رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو نبی کی اس حدیث کے مطابق فتح وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس کے پاس وقت ہے، آج سچی توبہ کر لے اور اپنے علماء سے محبت کرنا شروع کر دے۔ علماء کی مثال ایک درخت کی مانند ہوتی ہے۔ درخت سے دیکھا ہوا جی، جس طرح آم کا درخت ہو، سایہ دار بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر میٹھے میٹھے آم بھی لگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، اگر ریگستان ہو، اس کے اندر کہیں درخت دور دور تک کوئی درخت نہ ہو، دھوپ بھی سخت نکلی ہوئی ہو، سورج بالکل جناب صحیح تپا ہوا ہو، 12 بجے کا ٹائم ہو، اور اس ریگستان کے اندر ایک خوبصورت درخت ہو، پھلدار درخت ہو، تو سچی بتاؤ آپ دھوپ میں کھڑے رہیں گے یا دوڑ کے اس کی چھاؤں کے نیچے جاؤ گے؟ اگر تو آپ میری تقریر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یقیناً بہت سارے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، آپ دوڑ کر کہاں جائیں گے جی؟ ہون بار سورج تے ہے کوئی نہ جی، نہیں تے ہون ایتھے ونڈ کر لینی سی، 2 منٹ دھوپ تے کھلارو نا، بندہ دوڑے گا یار میں نے چھاں تے کھڑا کرو۔ تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے، ہمیں اس درخت کا سایہ نصیب ہو جائے اور پھر وہاں سے کوئی پھل وغیرہ مل جائے تو ہم کیا کہتے ہیں جی بلے بلے کیا بات ہے جی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے میں نے دھوپ میں سڑ رہا تھا۔ میرے پیارے بھائی، جس طرح آج کڑی دھوپ میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اسی طرح بد عقیدگی کے اس گئے گزرے دور میں بد عقیدگی کی، جس طرح وہ فیصل صاحب میرے گھر چلے گئے ہیں، وہ جملے آپ کو دے رہے تھے نا، میری عادت نہیں جملہ دینا، لیکن غور سے سن لیں۔ بد عقیدگی کی اس کڑی دھوپ کے اندر، بد عقیدگی کی اس کڑی دھوپ کے اندر اور بد اعمالیوں کی ان کڑی دھوپ کے اندر استاد کی حیثیت اس شجر سایہ دار کی طرح ہوتی ہے اور پھلدار کی طرح۔ اور یاد رکھو، درخت کے نیچے بیٹھنے والے 4 قسم کے 4 ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی ہر بندے کا اپنا اپنے سوچ و فکر ہوتی ہے کہ نہیں، ہر بندے کی چوائس ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ 4 قسم کے لوگ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور ان کی کیفیات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور ساتھ یہ آپ میں چھوڑوں گا، آپ توجہ سے سنیں گے تو جواب دیں گے۔ میں آپ سے آخر پہ سوال کروں گا کہ آپ ان 4 میں سے کس کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، ان کس قسم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، کس قسم کے لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں۔ زبان سے آپ جو کچھ کہیں، لیکن آپ کا رب آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ بل الانسان ولا نفسی بصیرہ، انسان اپنے آپ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ ایک ایسا بندہ درخت کے نیچے بیٹھتا ہے کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھا، سایہ اس نے حاصل کیا، اس درخت سے پھل جو لگا وہ بھی حاصل کیا، کھایا پیا، لطف لیا۔ اب جب اٹھ کر چلا نا تو بس چلا گیا، بھول گیا اس درخت کو کہ کبھی کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا یا اس کا پھل کھایا تھا، بھول گیا۔ ایک تو یہ ذہن رکھنے والا بندہ۔ دوسری قسم، ایسا بندہ جس نے درخت کی چھاؤں استعمال کی، اس کا پھل کھایا، جب اٹھ کر وہاں سے جانے لگا نا، جس سائڈ پر وہ جا رہا تھا اس سائڈ سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو وہ اعلان کرتا جا رہا تھا، لوگوں
وہاں ایک بڑا خوبصورت درخت ہے، اس کی چھاؤں میں جا کے ضرور بیٹھنا، اس کا پھل بھی کھانا، بڑا اچھا درخت ہے۔ یعنی لوگوں میں اس درخت کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہا ہے، اس درخت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اویئرنیس دے رہا ہے کہ جا کر ذرا اس درخت کے نیچے تم بھی بیٹھنا، بڑا اچھا درخت ہے۔ یہ پہلا تھا، دوسرا ایک ہو جائے نہیں، یا کوئی فرق نظر آیا نہیں جی؟ اچھا، ایک تیسری قسم بھی ہے، درخت کے نیچے بیٹھا، یہ تیسرا بندہ میں اس کا نام، دو چلے گئے۔ تیسرا بندہ درخت کے نیچے بیٹھا، سایہ حاصل کیا، اس کا پھل بھی کھایا، جب اٹھ کر جانے لگا نا، درخت کو کاٹ دیا، درخت کو کر دیا، جڑ سے کاٹ کے پھینک دیا، او بہ جاتا ہے۔ یہ ان کو تریجا تھوڑا جا وکھرا نہیں، جتنا ایک ہو جائے علیحدہ علیحدہ قسمیں، ایک چوتھی بھی ہے۔ آؤ چوتھی اور آخری سنو، اور پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آپ کس قسم میں چل رہے تھے پہلے اور ہون اگوں سے کی کرنا ہے۔ یہ ونڈ تسی اتھو آپ کر کے گھسنا ہے تو مسجد وچوں اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، آپ تسا غور کرنا ہے کہ اسی چار دی قسم استادہ بیان کیتیاں، ان وچوں اسی کیڑی سائیڈ تے اس سے پہلے تے ہن اساں کیویں چلنا ہے۔ چوتھی اور آخری قسم، درخت کے نیچے بیٹھا، اس کی چھاؤں استعمال کی، اس کا پھل کھایا اور وہیں ڈیرا لگا لیا۔ ڈیرا لگا لیا، آتے جاتے کو کہتا ہے آؤ جی جناب ایتھے بیٹھو نا جی، درخت کی چھاؤں تے پھو نا جناب، ذرا آرام سکون کرو، ایتھے پانی وغیرہ دا تمہیں انتظام کرتے ہیں، درخت کا پھل بڑا خوبصورت ہے، کھاؤ۔ اور اس درخت کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دی، اس کو پانی لگانا شروع کر دیا، اس کو جناب والا باقی جانوروں سے بچانا شروع کر دیا، اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی، وہ دی گوڈی کرنا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اے چوتھی قسم کا بندہ علیحدہ ہے کہ انہوں نے برابر ہے علیحدہ۔ اب سچی بتاؤ ان چاروں میں سے افضل کون ہے؟ سوال میرا آپ سے۔ ماشاء اللہ طالب علم بڑی اچھی تقریر سن رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ درخت کی چھاں تھلے بن دینا اکثر تے سانو ٹائم نہیں لگتا، یہ درخت کی چھاں تھلے آ کے بویا وہ دیکھو فیض حاصل کری آ تے سانو پتہ لگدا نا کتنی سونی چھاں والا درخت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، یہ تو میں نے درخت کی مثال دی سمجھانے کے لیے، یہ رب کا طریقہ ہے، رب کے رسول کا طریقہ ہے مثال دے کر بات کو سمجھانا۔ اب اگر آپ کو مثال سمجھ آ گئی تو یاد رکھو درخت سے مراد استاد ہے، درخت سے مراد آپ کے علاقے کا عالم ہے۔ جس طرح درخت کی چھاؤں ہوتی ہے، اس عالم کا علمی فیض جو ہے اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ دھوپ سے بچ جاتے ہیں نا درخت کے نیچے اور سائے میں بیٹھ کر، اسی طرح بد عقیدگی سے آپ اپنے عالم کے پاس سائے میں بیٹھیں گے، بد عقیدگی سے بچ جائیں گے، بد عملی سے بچ جائیں گے۔ اور میں جاتے جاتے یہاں علماء سے بھی گزارش کروں گا، چونکہ ٹاپک تھا نا ذمہ داریاں، تو ٹائم بھی آگے قریب پہنچ گیا ہے۔ علماء کو بھی میں چاہوں گا کہ شجر سایہ دار بنے۔ سکے درخت جڑے ہوتے نا وہ تھلے کوئی نہیں بنتا، واقعی گل ہے جی۔ بھائی دیکھو نا درخت ہو بالکل سک سڑ جائے، پتے شتے کوئی نہ ہو، ہنجے مڑ کھلا ہوئے، گرمیاں میں چودے سائے تھلے کھلوسو، وہ دا سایہ اکثر تے بن رہی کوئی نہیں، چلو کسی مڑ دا سایہ بنیا تے کوئی ایک گل بندہ ان کر کے کھلو جائے گا، لیکن اتنے منیاں ڈا کے تو نہیں پویں گا۔ کیوں؟ درخت سک گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کو شجر سایہ دار بننا چاہیے، علاقے میں رہیں، وہاں اپنا فیض عام کریں۔ اب دیکھو نا میں نے پہلے پڑھ کے سنا دیا کہ علامہ صاحب نے بچوں کے لیے بھی مدرسہ بنایا، آپ کے پنڈ کی بچیوں کے لیے بھی مدرسہ بنایا اور باقاعدہ کام کر کے دکھایا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے باتوں میں گفتار کے غازی بننا، مجاہد بننا، یہ بڑا سوکھا ہے، کردار کا غازی بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کردار کے جنہوں نے کر کے دکھایا، آپ کو کلاسیں چل رہی ہیں، بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ ان کے دست و بازو بنیں گے واللہ باللہ سمت اللہ۔ ایک قسم ہو رہی ہے عربی ویسے علماء جان دیں، میں نے نہ کوئی نہیں آکھیا تسی اینج آکھن نہ دیں، یہ میرا اپنا دل کر رہے ہیں، میں خود ایک استاد ہوں اور میں علماء سے یہ گزارش کروں گا، ادعو الی سبیل ربک، جو آیت میں نے تلاوت کی، الی ربک، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمت، حکیمانہ انداز میں،
اب حکیم جو ہوتا ہے نا یا ڈاکٹر، اگر بندہ اس کو سر میں درد ہو تو ڈاکٹر اس کو کون سی دوائی دے گا؟ سر درد والی دے گا، پیٹ درد والی نہیں دے گا۔ تکلیف جہاں ہے تو وہی دے گا نا۔ تو استاد کی مثال ایک حکیم اور ڈاکٹر کی طرح بھی ہوتی ہے۔ اور دیکھو اسی طرح لوگ ان کے پاس آتے ہیں فیض حاصل کرنے کے لیے، تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، دین کی طرف متوجہ کریں۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، دین کی طرف متوجہ کریں۔ وجادلہم باللتی احسن، اگر کہیں مجادلہ ہو جائے، کہیں مناظرہ ہو جائے، کہیں بحث تمیز ہو جائے، وہ بھی احسن طریقے سے ہو۔ وہ بھی کس طریقے سے ہو؟ دلائل کے ساتھ، لاجیکلی وہ جو ہے وہ ترتیب اور تقریر ہونی چاہیے۔ ٹائم بہت نہیں کرتے محمد میک سے کرنا گل دی علامت اور دلیل لگا یا دھواں اٹھے تے اگ دی علامت سمجھ آؤں نا میتھے اگ لگی ہوئی۔ اب میں علماء سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کا یہ مجمع نہیں ہے، لیکن علماء میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، میں سے اجازت لے کر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان چکوک میں رہتے ہیں، تو ان چکوک میں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ یہ جہاں یہاں بیٹھے نا آپ لوگ بھی ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں، علماء سے یہ میری گزارش ہوگی کہ ایک تو جرأت کا اور نڈر ہو کر دین کا کام کریں، لالچ بالکل دل سے نکال دیں۔ جو اللہ الصمد ہے نا، وہ صمد والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے۔ صمد والی جو کیفیت ہے نا، بے نیاز ہو جائیں لوگوں سے۔ حضور جلال الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال چاند کی طرح ہے۔ کس طرح جی؟ ابھی آپ نے گھروں میں جانا ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب چاند نکلا ہو، ہم چاند کی طرف چلیں، مثال سامنے چاند ہے، آپ اس طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں، چاند آگے آگے چلے گا۔ یہ مثال دے کے ذرا بات سمجھا رہے ہیں، کر کے دیکھ لینا، چاند آگے آگے چلے گا۔ لیکن اگر چاند کی طرف پیٹھ موڑ کے ادھر آپ چلنا شروع کر دیں گے، چاند آپ کے مڑ مڑ کے دیکھنا پیچھے پیچھے آئے گا۔ اللہ والے نے یہ مثال دے کر سمجھایا، جب تم علماء دنیا کی طرف اگر متوجہ ہو گے تو دنیا ہاتھ میں بھی نہیں آئے گی، ذلیل بھی آپ ہو گے۔ لیکن جب دنیا سے منہ موڑیں گے نا، دنیا آپ کے پیچھے دوڑے گی۔ ایک تو اپنے اندر سے لالچ ختم کرنا ہے، اور دوسرا نڈر۔ یہ نڈر کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے علماء اکثر باہر سے آتے ہیں چکوک کے اندر، تو ہمارے چکوک میں ایک نا اینجی چودراہٹ بڑی ہوئی ہے۔ میں نے سدی نہ پوچھی اینجی چودھری بس آگ در جو میں وہ سسٹم بڑھا ایسے ہی چودراہٹ، یہ میرے 8 سال میں تھوڑی چودراہٹ ہے۔ اچھا، عالم کو نڈر ہونا چاہیے۔ دیکھو ہمارے علماء اکثر باہر سے جب تشریف لاتے علاقہ جات کے اندر، تو چودھریاں ودھوت آتے کرنی ہوتی نا علماء دبان واسطے، تھلے لان واسطے، کمی بڑھان واسطے۔ کمی نہیں بڑھنا، اے کمی کوڑا نہیں کرنا، اپنی جرأت نال اور سمجھ کی اس کیفیت جی میں کر دیتی، بے نیازی ان چیزوں لے کے اور لالچ ختم کر دے۔ مسجد مدرسہ مخلص ہوتی، اخلاص سب سے بڑی دولت ہے۔ علماء جتنے مخلص ہوتے جائیں گے، اللہ ان کے مرتبے اور بلند کرتا جائے گا۔ یہ اخلاص بڑی چیز ہے۔ مخلص ہو کر طلباء تیار کریں، افراد تیار کریں، اور لوگوں سے بے غرض ہو جائیں، اور ان سے ڈرنے کی بھی جو ہے وہ بالکل ٹینشن لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی یہ ہمیں کیا کر دیں گے؟ آپ مصلی رسول کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ جو قرآن پاک کی ڈگری ہے نا، سب ڈگریوں سے اعلیٰ ہے کہ کوئی نہ نہیں؟ کوئی کہے پی ایچ ڈی میں نے کی ہوئی ہے، یقین رکھ قریب لاکھ پی ایچ ڈی ایک سائٹ پر، اور یاد رکھ حفظ قرآن کی ڈگری ایک طرف۔ اس بات کو آپ دل سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو علماء سے یہ میری گزارشات ہیں۔ اور آخری گزارش، اپنی تقاریر کو مضبوط بنائیں،
اور اپنے علاقہ میں بالخصوص کلخانیاں آپ کی ہوتی ہیں، کلخانیوں کے اوپر عوام کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے. میں نیا آرچک میں آیا تو میرے کچھ دوست مجھے ایک کلخانی پہ میں نے اصالہ ثواب کے حوالے سے تقریر کی، دوجی تے بھی اصالہ ثواب تے، اچھا تریجی تے میں موت دے حوالے نہ چکی تھی. میں کہ ہن کافی ہو گیا تو ہن اگے چلیے. چوتھی دن جی میں ایک بڑا خاص ٹاپک رکھا طلاق ثلاثہ کے حوالے سے. میں لمب کٹ دیتی، لوگوں سنیا اور لوگوں بڑا اپریشیٹ کیتا. لوگ میرے بعد ملے انہوں نے کہ شکر ہے یار تو سانوں کو مسئلے دسے نے، بڑی مہربانی. لیکن جو تھے نا ذرا قریبی لوگ مینوں کہتے یہ تسی کیڑی تقریر شروع کر دیتی ہو، اور آندہ بندہ مریا پیا تسی طلاقہ کی تقریر شروع کر دیتی. اللہ اکبر. لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے ان کو ایک جواب دیا. میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کون سی تقریر کرنی تھی. میں نے کہا آپ سے میں نے پہلے دن جب آیا تھا اس گاؤں میں میں نے کہا تقریر یہ مسلح اور ممبر یہ آزاد ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل جی جو تسی مرضی بیان کرو. میں کہا جو مرضی نہیں، میں غلط بیان کروں آپ مجھے ٹوکیں کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے، میں درست کر دوں گا. لیکن ٹاپک رکھنا وہ میں رکھوں گا. مجھے پتا ہوگا کہ آج میں نے کون سی گفتگو کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. آپ میں سے کوئی بتا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ استاد یہ ہے بیان کر. ہاں آپ ایک رائے دے سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے عرض کر دیں یا فرما دیں. اچھا جی بہرحال اسی طرح چہلم وغیرہ کی محفلیں ہوتی ہیں اکثر. یہ ہمارے پنڈوں میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باہر کے علماء بیٹھے شاید میری بات ان کو عجیب لگے. ہمارے ان جو 14 پنڈ ہیں نا کلخانی کی محفل بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ بندے بھی جو جمعے پہ بھی نہیں آتے جناب ٹائم سے آئے ہوتے ہیں. کس لیے؟ چلو ان کی نظریہ اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اچھے خاصے وہاں قابو ہوئے پڑے ہوتے ہیں. میں بھی ادھر اس دن آیا، استادوں کے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو بہت ساری 2 کلخانیاں تھیں، یہ مسجد بھری ہوئی تھی. لیکن جمعے پہ آپ دیکھتے ہو کہ کہیں آخر پہ جا کے بھرتی ہے. علماء کی تقریریں ایسے جس طرح پانی بہہ جاتا ہے نا، میں ضائع کا لفظ تو نہیں بولتا، بہرحال عجیب صورتحال ہوتی ہے. کلخانیوں پہ لوگ اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، گفتگو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. اس وقت میں علماء سے عرض کروں گا کوئی خاص ٹاپک جو ضرورت ہے. مثال کے طور پر کہیں عقیدے کی ضرورت، بد عقیدگی زور پکڑ رہی ہے، وہاں کوئی عقیدے کا کوئی ایسا ٹاپک آپ کو پتا ہوگا. اسی طرح کہیں بد اعمالیاں پھیل رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسے ایسے ٹاپک اختیار کیے جائیں اور بیان کیے جائیں، بڑا ٹھوک ٹھاک کے بیان کیے جائیں. لوگوں کی یہ ذہن سازی کرو. میں نے آہستہ آہستہ یہ ذہن سازی کی کہ یار اصالہ ثواب کو میں مانتا ہوں اور سارے مانتے ہیں. ہاں کچھ لوگ سامنے پلیٹیں رکھنے کے قائل نہیں ہیں، مانتے، انکار کوئی بھی نہیں کرتا. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے بہرحال. لیکن ایک جگہ سے کچھ ایسا مسئلہ ہوا، ہم نے ان کو مناظرے کا بھی چیلنج کیا تھا کہ آپ کو اگر اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں، ہم اصالہ ثواب کا ثبوت پیش کریں گے، آپ اس کا انکار اور رد پیش کریں. لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی. اس کے بعد ہم نے لوگوں سے کہا ہر میری کوئی تقریر کرنے کی کیڑی ضرورت ہے یار، سب کو گلاں کر دے. یہ میں علماء سے بڑی انتہائی گزارش کروں گا، علماء ہر ویری نہ کلو نفس ذائقۃ الموت لائی رکھن. تیرا ہر ویری اصالہ ثواب کا ثبوت ہو گیا، اینج ہو گیا تے اونج ہو گیا نہیں. کچھ ٹاپکس کچھ ہوش و حواس کریں. میں نے آپ کو مثال دی نا، اپنی مثال دی کہ طلاق ثلاثہ کی تقریر میں نے کی کلخانی میں. مجھے آخری بات بالکل ایک بڑی عمر کا بندہ جس طرح یہ بزرگ بیٹھے نا سفید داڑھی، انہوں نے کہا میں نے پاکستان کا تقریباً اکثر علاقہ گھوما ہے، شاید آرمی میں تھا تو آرمی والے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اس نے کہا بڑے بڑے علماء اس نے کلخانی تے ہے اور یہ تقریر کسے نہیں کی تھی. اے علماء بیٹھے ہیں انہاں کو کچھ نہ جنہ کے کیتی ہوئے. اس لیے کلخانیوں کی جو بالخصوص محفلیں ہیں ان کو کامیاب بناؤ. بے شک 20 منٹ ہو 30 منٹ ہو، ان کو کامیاب بناؤ. ان 20 منٹوں میں اتنا نالج لوگوں کو دیں کہ جس طرح پانی بھرا جائے نا گلاس کے اندر، گلاس اپھڑن لگ پائے پانی. ساڑیوں کو تقریریں بھی ماشاءاللہ کی ہوگی نا، ایک شعر کی اسی 10 گھنٹے لائی رکھنے. اللہ تعالیٰ تو دعا کرتا ہوں اللہ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے.